وہ ہے عید سے متعلق. عید کیا ہے؟ عید دین اسلام کا شعار ہے، اسلام کا مینار ہے. اسلام جب عید کا نام لیا جاتا ہے، کسی بھی زبان پر جب عید کا لفظ آتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے، مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے. ہاں وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دراصل یہ دونوں تہوار اور اسلام کے دونوں عظیم الشان شعار، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم کو مشرکوں کی خوشیوں کے مقابلے میں، جاہلیوں کی خوشیوں کے مقابلے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں عطا فرمایا. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جب پہنچے تو دیکھا کہ مدینے میں 2 دن ان کے پاس ہیں جس میں وہ کھیلتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یلعبون فیہما. مدینے والے 2 دن خوشی کے جس میں وہ کھیلتے ہیں اور موج اور مستی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر خیر 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ ہماری عیدیں میرے بھائیوں جاہلیت کی خوشیوں کے مقابلے میں آئی ہیں، مشرکوں کے تہواروں کے مقابلے میں آئی ہیں، اور اسلام دشمنوں کے تہواروں کے مقابلے میں آئی ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ کی خوشیوں کے مقابلے میں آئی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ عیدیں بڑی سعادت کی ہیں. اب ان عیدوں میں کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو باتیں جو کام یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، مشرکوں کے ہوں، جاہلیوں کے ہوں، ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اس لیے عید کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور آیت کریمہ رمضان سے متعلق ہے، قرآن سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے. اس کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق عطا فرمائی ہے اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ نے روزی کی توفیق عطا فرمائی، صیام، قیام، تلاوت کلام اور نیکیوں کی توبہ استغفار اور ایسی میرے بھائیوں دعا اذکار اور دیگر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے اور شکریہ ادا کرنے اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عید ملی ہے. اس لیے عید میں کوئی منکر نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے خوشی منانے کے نام پر اگر عید کو منکرات سے بھر دیا، گناہوں کے کام سے بھر دیا، اور اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین کی حرکتوں کی نقالی اور مشابہت میں بھر دیا، اور خوشی کے نام پر ہم نے سب کچھ وہ کرنا شروع کر دیا جو ہمارے جی میں آئے، ہماری مرضی میں آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ اللہ نے جس کے بدلے میں عید عطا فرمائی ہے ہم نے پھر اسے اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر کے ماضی والا اپنا لیا، اور ہم نے دراصل نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی ہے میرے بھائیوں. اس لیے لیس العید، کسی نے کہا تھا عربی شاعر نے، لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف یوم الوعید. عید اس آدمی کی نہیں ہے جو صرف اور صرف نیا کپڑا پہن لے. آدمی کے پاس پیسے، آدمی اچھا سے اچھا، مہنگے سے مہنگا، اچھا سے اچھا کپڑا پہن سکتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جس کا کپڑا نیا ہو جائے اس کی عید ہے. عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے العید ولکن العید انما العید لمن خاف یوم الوعید. عید تو اصل میں اس شخص کی ہے جو وعید والے دن سے ڈرے، قیامت کے دن سے ڈرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے میرے بھائیو خبردار، عید کا دن منکرات سے خالی رہے، نہ گانے بجانے میں جائے، نہ اختلاط مرد و زن میں جائے، نہ بے حیائی میں جائے، نہ بے پردگی میں جائے، نہ خوشبو لگا کر کے عورتوں کا غیر محارم کے بیچ میں جانے کی صورت میں ہو. نہ میرے بھائیوں کوئی بھی شخص عید کے دن صلہ رحمی کرنے کے بجائے رشتے ناطے کاٹے، نہ کسی طرح کا کوئی منکر ہو اس کے اندر. بہت سارے لوگ عید کے دن میرے بھائیوں خوشی کے نام پر یہاں گھومنے کے لیے وہاں گھومنے کے لیے، اور گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں اور بناؤ سنگار کے ساتھ ہیں، محرم غیر محرم کی کوئی تفریق نہیں ہے. خبردار، اس طرح سے تو ہم نے پوری عبادت کو ملیا میٹ کر دیا. بعض لوگ عید کے دن ہادی علی کا چکر لگاتے ہیں، قبروں کا مزاروں کا چکر لگاتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو، ہم نے پورے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کی سنت کے مطابق عبادات کر کے آج شکریہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس خوشی کے دن کو منکر میں تبدیل کر دیا. کتنی خطرناک بات ہے. بہرحال میرے بھائیوں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ان باتوں میں میرے لیے، کہنے والے کے لیے اور تمام بھائیوں کے لیے عبرت ہو سکتی ہے، نصیحت ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی آیات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، سلف امت کی سیرت پر، ان کی زندگیوں کی روشنی میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خوشی کا دن ہے تو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق، اس کے نبی کی ہدایت کے مطابق. غم کریں تو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق، خوشی منائیں تو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق. ہم کہیں آزاد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے والا، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کنٹرول میں دے دینے والا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچ مچ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
تمہاری موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم سر تسلیم خم کیے رہو. اللہ کی کتاب نبی کی سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے منکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.